برننگ اینگرز. اچھا یہ جو غصہ ہے، جو برننگ ایشوز ہیں، یہ جو اینگر ایشوز ہیں، یہ تو ہم میں سے ہر کسی کا مسئلہ ہے. میں اب اگر دیکھیں تو غصہ آتا کیوں ہے؟ سیلف پہ، ہم اپنے آپ پہ ہٹ فیل کرتے ہیں نا. نارملی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ میرے اندر تو کوئی ایسی چیز نہیں، کسی کی جرت کیسے ہوئی، مجھے فلاں بات کیسے کہہ دی، پھر برداشت کر دی. اس میں چھوٹی چھوٹی اور انتہائی چھوٹی باتوں کے اوپر ایک دفعہ نہ چاہ کی، دوسری دفعہ چاہ کی، پتہ یہ چلا کہ مختلف اوقات میں ان 2 سال میں 6 دفعہ ایک دوسرے طلاق دے چکے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب آپ اپنی ڈیزائر کسی کی پوری نہیں ہوتی تو اس بات پر لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ الجھتے ہیں، غصہ زیادہ کرتے ہیں. ہسبینڈ وائف میں جو تعلقات کی خرابی آتی ہے یا الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر ہمیں اسپرچول ہیلنگ کے سیشن میں اکٹھے ہونے کا موقع دیا. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹ از فارگیونیس، دا سنہ کیور فار برننگ اینگرز. یہ جو برننگ اینگرز ہیں اور جو اینگر ایشوز ہیں، ہم میں سے شاید یہ آلموسٹ ہر کسی کا مسئلہ ہے. لاسٹ ٹائم بھی جب ہم بات کر رہے تھے تو اتنا خوشائن تھا کہ اگر کسی کی ذہنی مشکل دور ہو جائے اور اگر کسی کی ذہن کی گرائیں کھل جائیں تو یہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے. سم ٹائم کسی بات کو ہم سالوں تک نہیں سمجھ پا رہے ہوتے، سم ٹائم کسی ایک ایشو کے اندر پھنسے ہوتے ہیں. تو ہماری ایک بڑی پیاری ساتھی آئی ہوئی تھیں، وہ اتفاق سے اس شہر سے بھی نہیں تھیں. تو جب ہم بعد میں لیٹ تک بیٹھے تو انہوں نے کہا مجھے تو آج لگتا ہے آج اللہ تعالیٰ مجھے لے آیا تھا اور یہ سب کچھ میرے لیے تھا. تو میں ان سے کہہ رہی تھی اصل میں یہ سب کچھ ہم سب کے لیے ہوتا ہے. ہم کہیں نہ کہیں انہی چیزوں کا شکار ہوتے ہیں اور صرف یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ان سیشنز کے دوران کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا گائیڈنس ہے. ایک مومن اس سے نیچے پر سیٹسفائی نہیں ہو سکتا، ایک مسلمان اس سے نیچے پہ مان نہیں سکتا. صرف ایک اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات ایسی ہے کہ جس کے آگے، جن کے حکم کے آگے جھکنے کو دل چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت ڈالیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، صحت دے، عافیت والی زندگی دے. الحمدللہ جس بیزی روٹین سے آپ اٹھ کے آتی ہیں اور جو وقت نکال رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں ایسی بہت ساری چیزیں، ایسے بہت انہرڈ کوسچنس کو آنسر کیا جائے. استاذہ سننا آج تو بہت اچھا لگ رہا ہے، جزاک اللہ جس نے اسکرین آن کر دی. دا سننا کیور فار دا برننگ اینگرز. اچھا یہ جو غصہ ہے، جو برننگ ایشوز ہیں، یہ جو اینگر ایشوز ہیں، یہ تو ہم میں سے ہر کسی کا مسئلہ ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھ جاتے ہیں ان کا یہ مسئلہ نہیں رہتا. اس کے باوجود جو ہے وہ سٹریس آتا ہے، اللہ کا کام کرنے کے باوجود سٹریس آتا ہے اور ایک دم ہم اس سٹریس میں فلیئر اپ ہو جاتے ہیں. اچھا جو نہیں پڑھ رہے، جو اسٹوڈنٹس ہیں، وائف ہیں، مدرز ہیں، کہیں نہ کہیں ہٹ کر جاتے ہیں. اور بس جب ہمارا ہٹ بٹن ٹریگر کر جاتا ہے اس کے بعد کچھ لوگ بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں، کچھ لوگ غم کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ آئسولیٹ کر جاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ انسان بیزار نظر آتے ہیں. تو یہ ایشوز تو ہیں اور ہم کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں؟ پہلے تو میں چاہوں گی کہ انسان ہٹ کیوں فیل کرتا ہے، پہلے تو آپ اس کو ایکسپلین کریں اینڈ دین وی گو فار دا سولوشنس. جزاک اللہ خیر فائزہ. ایسا ہے کہ مجھے 2 دن پہلے ایک کال آئی، آپ دعا کر دیں. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ پتہ چلا کہ ایک فرسٹ ایئر کی بچی جس نے اپنی ماں سے یہ کہا کہ میں نے فلاں اکیڈمی میں جانا ہے، فلاں میں نہیں جانا. تو ماں سمجھا رہی تھی کہ اس وقت آپ کے والد کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ آپ کو اس اکیڈمی تک لے کے جائیں اور واپس لے کے آئیں، تو آپ قریب جو ہے وہ اس سے استفادہ کر لیں. بات بڑھی، آپ امیجن کریں گے یہ ہمارا دور ہے. اس لڑکی نے زہر اٹھایا کھا لیا. فون اس لیے آیا تھا کہ 22 دن ہو گئے ہیں وینٹیلیٹر پہ بچی، آپ اس کے لیے دعا کر دیں. کیونکہ فوری طور پر اس کا اسٹمک واش کرایا اور یعنی اس کی وامٹنگز ہوئیں. طبیعت لگتا تھا کہ ٹھیک ہے، لیکن اس نے جب وہ تھوڑا بہتر ہوئی تو اس نے کہا میں ٹھیک نہیں ہوں، مجھے پیٹ میں بہت تکلیف ہے اور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگ لوں گی، میں ماں کو بھی منا لوں گی، لیکن ایک دفعہ میں ٹھیک ہو جاؤں، ایک دفعہ میں ٹھیک ہو جاؤں. اور اس کے بعد اب وہ کومے میں ہے، حالت بہت زیادہ خراب ہے.
میں نہیں سمجھتی یہ ایک بچہ یا یعنی کوئی ایک فرد ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت میں تھوڑی دیر پہلے جس صورتحال سے نکل کے آئی ہوں, ڈی ایچ ایم میں ایک سگنل جو ہے وہ آف ہو گیا اور ٹریفک اس طرح سے جیم ہوئی, کوئی کسی کو راستہ دینے کے لیے تیار نہیں, اور یعنی لمبی لائنز اور کوئی نکلنے کا راستہ نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں, بس دعائیں کر کر کے جو ہے وہ یہاں تک پہنچے الحمدللہ. لیکن یہ اس قدر گالی گلوچ اور اتنا زیادہ سب لوگوں کا اینگر, غصہ اتنا شدید. آپ یوتھ کو دیکھیے, میں یوتھ کو نہیں, میں سمجھتی ہوں ہر ایج کے لوگ, ہر ایج کے لوگ. آپ یہ دیکھیے کہ یہ غصہ جو ہے وہ اتنا زیادہ بڑھ کیسے گیا. سب لوگ جانتے ہیں کہ انسٹا پہ ریٹینشن ٹائم کتنا کم ہو گیا, ریلز کا. آپ جب سکرولنگ کرتے ہیں, آپ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں, تو لوگ اب زیادہ دیکھ نہیں سکتے, انہیں یعنی مشکل ہوتی ہے کہ اتنا کچھ جب دیکھنا ہے تو لمبی چیزیں سنی نہیں جاتی, دیکھی نہیں جاتی. آپ کے لیے اس چیز کو بیئر کرنا بھی ڈیفیکلٹ ہو گیا, بہت ڈیفیکلٹ ہو گیا. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ اتنا نوٹیفیکیشن ہے, اتنا سب کچھ جو آپ نے دیکھنا ہے, آپ نے سننا ہے, آپ نے اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر کامنٹ دینا ہے. اور کتنے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پہ ہیں جو اپنا کانٹینٹ بناتے ہیں, پھر اپنی مصروفیات کو دکھاتے ہیں, تو اس کو ظاہر ہے کتنے فلٹرز لگاتے ہیں, کیا کچھ کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو الائیو رکھنے کے لیے, پریزنس دینے کے لیے, اور بیسٹ ورژن آف آر سیلف. سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا بیسٹ ورژن نظر آئے. اب اگر دیکھیں تو غصہ آتا کیوں ہے؟ سیلف پہ, ہم اپنے آپ پہ ہٹ فیل کرتے ہیں نا. نارملی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ میرے اندر تو کوئی ایسی چیز نہیں, کسی کی جرت کیسے ہوئی, مجھے فلاں بات کیسے کہہ دی, پھر برداشت کرنی مشکل ہو جاتی ہے. اور سوشل میڈیا کے اس دور میں, ڈیجیٹل ایج میں, لوگوں کے لیے بیئر کرنا اور زیادہ مشکل ہو گیا, کیونکہ ہر ایک فلٹرڈ لائف گزار رہے ہیں نا, تو اپنا بہت اچھا ورژن دیکھ کے اور لوگوں کو دکھا کے, تو ریئل لائف نہیں فیک لائف زیادہ ہے. تو بچے کیا, بڑے کیا, جو کرنا چاہتے ہیں, جس طرح کا دکھنا چاہتے ہیں, ویسے یعنی انہیں دکھانے کا موقع مل جاتا ہے. تو لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمارے اندر وہ کمی نہیں ہے, ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے, ہر چیز ہمارے لیے بالکل ایزی ہونی چاہیے, نہ کہیں راستہ رکے, نہ کہیں ہماری پسند کی کوئی چیز رکے, نہ ڈیزائرز میں کوئی کمی ہو, اور کوئی ناپسندیدہ فکرہ نہیں سننا چاہتا, مرضی کے خلاف کوئی بات نہیں سننا چاہتا. یہ پرابلم تو ہے سوسائٹی کا, جس کی وجہ سے انسان کو یعنی کسی کی بات برداشت کرنا بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو گیا. میں یہ نہیں کہتی کہ پہلے لوگوں کو غصہ نہیں آتا تھا, لیکن جتنا اب اینگر بڑھ گیا, اتنا اینگر کسی ایج میں نہیں بڑھا, کیونکہ لوگوں کے ساتھ مس ہیپ بہت بڑا ہوا ہے نا, کیونکہ اتنا زیادہ مائنڈ کو ٹرینڈ کیا گیا, اب لوگوں کے لیے مشکل بہت زیادہ ہو گئی برداشت, اور واپسی جو ہے نا بہت زیادہ ٹف ہے. استاذہ میں چاہیے بہت زیادہ مشکل ہے. واقعہ کوٹ کیا, کیونکہ کچھ مسائل ہیں جن کو کھولنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ مطلب کس طرف ہماری سوسائٹی جا رہی ہے. آپ کو بھی پتہ ہے, ایک ینگ کپل کی کال آتی ہے ہمیں پچھلے ہفتے, اور پتہ یہ چلا کہ ابھی شادی ہوئی 2 سال پہلے, اور 1 سال سے وہ ملک سے باہر رہتے ہیں دونوں, اور آپس میں چھوٹی چھوٹی اور انتہائی چھوٹی باتوں کے اوپر ایک دفعہ نہ چاکی, دوسری دفعہ چاکی. پتہ یہ چلا کہ مختلف اوقات میں ان 2 سال میں 6 دفعہ ایک دوسرے طلاق دے چکے ہیں, اور اس کے باوجود اکٹھے رہ رہے ہیں, اور پھر کہیں جا کے ریئلائز ہوا کہ نہیں, شاید ہم یہ کچھ غلط کر رہے ہیں. جب انہوں نے ہم سے کانٹیکٹ کیا تو ہم نے ڈیفینیٹلی, اس طرح کی بہت ساری کالز ہمارے پاس آتی رہتی ہیں, جب کانٹیکٹ کیا تو ان کو جب اس کے بارے میں گائیڈ بھی کیا, فتاویٰ بھی لے کے دیے, تو جس کے پاس بھی گیا نا, وہ ایک دفعہ وہ بھی اچھل پڑا کہ اتنی واضح اور صریح جو ہے وہ غلطیوں کے باوجود جو ہے وہ کس طرح سے اکٹھے رہ رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ تو ہم نے غصے میں کیا تھا, وہ تو میری انٹینشن نہیں تھی. اب دونوں جو ہیں وہ اس وقت سر پکڑ کے رو رہے ہیں کہ کوئی راستہ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, ٹریننگ ایسی ہو گئی, کوئی کسی کی بات برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. طلاقوں کی ریشو اتنی بڑھ گئی, خلا کی ریشو بڑھ گئی, سوسائٹی یعنی ایسے دہانے پہ پہنچ گئی ہے جہاں پہ
بہرحال رک کے غور و فکر کرنا بھی خاص طور پر یوتھ کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہو گیا. انہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ یعنی کوئی انہیں یہ کیوں کہتا ہے کہ آپ غصہ کیوں کر رہے ہو. وہ سمجھتے ہیں کہ غصہ کرنا ہمارا حق ہے, ہمارا رائٹ ہے. تو ایسے میں ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ بیسیکلی غصہ آتا کیسے ہے, اور سب سے پہلے غصہ کس نے کیا تھا. تو اس کائنات میں اگر آپ دیکھیے تو سب سے پہلا غصہ تو آسمانوں پر ہوا تھا. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا فرشتوں کو سجدہ کرنے کے لیے, تو ابلیس نے کہا تھا, انکار کیا, اور اس نے کہا تھا کہ یعنی جس کو آپ نے مٹی سے بنایا, آگ سے بنا ہوا, اسے سجدہ کیسے کر لے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوچھا تھا ما منعک اللہ تسجد, تجھے روکا کس نے تھا کہ تو سجدہ نہ کرے. تو اس نے کہا تھا انا خیر من, میں اس سے بہتر ہوں. تو غصہ اس لیے آتا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ اس نے مجھ سے یہ بات کہی, میں جبکہ اس سے بہتر ہوں. تو نیچرلی یعنی ایک ریزن اس کی ہے, 70,000 ریزنز ہیں غصہ آنے کی, بچوں کے غصہ آنے کی, بڑوں کے. آپ یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا بچہ ہے 6 months کا, ماں اس کے ہاتھ میں موبائل دیتی ہے. اب اس کے لیے 6 ماہ کا بچہ جس کو شاید اپنے رشتوں کی بھی پہچان نہیں, موبائل ایڈکٹ ہو جاتا ہے. یعنی وہ دیکھنے کے لیے جو کچھ اسے دکھایا جاتا ہے, اس سے موبائل ادھر ادھر کرو تو چیخیں مارتا ہے. اور اس سے بڑے بچے جو ہیں ان کی صورتحال, یعنی یہ کوئی چیزیں آپ سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ موبائل کی وجہ سے بچے, گیجٹس کی وجہ سے ان کے لیے کتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے اپنے غصے کو برداشت کرنا. اور مطلب وہ چاہتے ہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ ہو جائے. اور یہ ہمارا دور ایسا ہے جس میں لوگوں کی ڈیزائرز کو بہت زیادہ بڑھا دیا گیا. اب سوچیں جیسے آپ میں سے ہر کوئی سوشل میڈیا دیکھتا ہوگا اور آپ آن لائن شاپنگ کرتے ہوں گے. کین یو امیجن کہ آن لائن شاپنگ کتنا بڑا سورس ہے غصہ بڑھانے کا. آپ کہیں گے آن لائن شاپنگ سے تو ہماری زندگی آسان ہو گئی, آن لائن شاپنگ کی وجہ سے تو ہم یعنی ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں ہو گئی. کنزیومرزم, یعنی آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا, آپ سکرول کرتے ہیں, اچانک کوئی چیز پاپ اپ ہوتی ہے, آپ کو اچھی لگتی ہے, یہ بچے کو اچھی لگتی ہے, بس اس چیز کو فوراً ایڈ ٹو کارٹ کیا اور فوراً اسے پرچیز کر لیا. بعد میں سر پکڑ کے بیٹھ گئے تو چیز ہم نے لینی ہی نہیں تھی. کتنے لوگوں کے بجٹ متاثر ہو جاتے ہیں, آپس کی لڑائی جھگڑے. بجٹ تو متاثر ہو رہے ہیں. اور وہ جو ہم نے پچھلے ہفتے انکاؤنٹر کیا, کل میں بیٹھ کے بات کر رہی تھی اپنے گھر پہ کہ آپ کے پاس نہیں ہے کچھ لینے کے لیے. کل ایک خبر تھی, میں نے اپنے فیملی گروپ میں بھی 17 پرو میکس فون بک کرنے کے لیے بچوں نے اپنے آفس کا لیپ ٹاپ بیچ دیا چوری کر کے. اچھا, ہم پچھلے ہفتے کسی جگہ پر تھے, نارملی اس طرح سے نوٹس کرنے کا موقع نہیں ملتا, تھوڑی فرصت تھی, بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک لڑکا اور لڑکی ایک ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے کے لیے آئے. ہم بھی وہیں پہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے. اب کچھ ریسٹورینٹس میں آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ فرد یہاں سے بلانگ نہیں کرتا. یعنی یہ اتنا, میں استاذہ سے بات کرتی رہی کہ استاذہ ایک ٹائم میں 10,000 روپے کا بجٹ لگا کے یہ نہیں ہو سکتا جس طرح کے کاسٹیوم میں اور جس طرح کی حالت میں وہ تھے, کہ یہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی, نہ یہ کسی آفس کے لوگ ہیں نہ کچھ اور ہیں. تو پھر ہمارے سامنے, استاذہ کے سامنے پچھلے دنوں کوئی قصہ سنا رہا تھا کہ جو ہمارے سرونٹس گھروں میں کام کرتے ہیں, لڑکیاں اور لڑکوں کے ساتھ نکل جاتی ہیں کھانا کھانے کے لیے, عام کہانی چل رہی ہے, گھر سے ایک دن کے پیسے چوری کیے اور ریسٹورینٹس میں ڈائن ان ہو رہا ہے. کل میں بیٹھ کے جہاں قصہ سنا رہی تھی, انہوں نے کہا آپ یہ بات کرتی ہیں, ہماری جو ملازم ہے اس نے ایک دفعہ کہتی ہیں کہ جب بھی میرے پاس مہینے کی جو بجٹ آتا ہے تو میں ہر چیز کو سلپس لگا کے الگ رکھ لیتی ہوں. تو ایک مہینے میرے بجٹ کافی زیادہ ڈسٹرب ہوا, پیسے غائب تھے. تو میں نے کیا کیا, میرے بیٹے نے لا کے ٹریکر لگا دیا ڈرا کے اوپر. اس نے کہا کہ جیسے ہی کوئی بھی آپ کا ڈرا کھولے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. کہتی میں ناشتہ کر رہی تھی بیٹھ کے, تو پتہ چل گیا کہ ٹریکر بجا, ڈرا کھلا, کس ٹائم پہ. ہم نے میڈ کو بلایا, اس سے بات کی کہ دیکھو تم اتنے سالوں سے کام کر رہی ہو اور تم نے یہ پیسے نکالے ہیں. اس نے کہا نہیں جی باجی میں نے تو نکالے ہی نہیں. اس نے کہا پیسے تو تم نے ہی نکالے ہیں, چلو ایسا ہے کہ میں نے تمہاری شادی تھی اگلے مہینے, اسی کے لیے بجٹ رکھا ہوا تھا, یہ 80,000 لاکھ روپیہ, 80,000 تم نے نکال لیا, 20,000 رہ گئے وہ میں تمہیں دے دوں گی. اچھا وہ خیر فوراً مان گئی کہ نہیں یہ میری غلطی. اس نے کہا یہ ٹریکر ہے, اتنے منٹ پہ تم کیمرے سے کمرے میں انٹر ہوئی, یہ ٹریکر اتنے بجے بجا, اس کے علاوہ تمہارے علاوہ کوئی گیا ہی نہیں. اس نے کہا کہ ہاں میں نے نکالنے ہیں اور میں نا یہ پیسے چوری کر کے مری گئی تھی. خواہشات ہیں کہ رکنے کا نام نہیں ہے. استاذہ بچے
ایلیٹ اسکولس کے. ہمارے ساتھ پچھلے ہفتے ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, وہ ڈفرینٹ ایلیٹ کالجز میں اور یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اپنی ضروریات پورے کرنے کے لیے اتنے سارے لوگوں کے بچوں کے قصے سنائے جو کوکین بیچ رہے ہیں. دس از دا ریالٹی. یعنی کیا ایلیٹ میں غلطی نہیں ہو رہی, کیا مڈل کلاس میں نہیں ہو رہی, کیا لوور مڈل کلاس میں ہو رہی؟ حسرتیں, خواہشیں اتنی بڑھ گئی. اور شاید آپ کے پاس ہم سے زیادہ کہانیاں ہوں گی, کیونکہ ہمیں شاید بہت زیادہ ہر وقت یہ ہر جگہ کی کہانی ہے. ایسی میں نے شارٹلی ایک پکچر ڈرا کی ہے کہ کہیں پر کوئی رکنے کے لیے تیار نہیں ہے. شاید ہم حسرتیں بڑھا بھی اتنی زیادہ رہے ہیں کہ دوسری طرف سے غصہ بھی بڑھ رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب آپ اپنی ڈیزائر کسی کی پوری نہیں ہوتی تو اس بات پر لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ الجھتے ہیں, غصہ زیادہ کرتے ہیں. ہسبینڈ وائف میں جو تعلقات کی خرابی آتی ہے, یا والد اور اس کے بچوں کے درمیان کوئی تلخی پیدا ہوتی ہے, یا اسی طرح سے یعنی آپ سوسائٹی میں جس جگہ پر بھی دیکھیں تو ڈیزائرز بھی بہت بڑا سبب ہے اینگر کے لیے. کہ جب ڈیزائرز پوری نہیں ہوتی تو لوگ یا تو غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اور یا یہ ہے کہ ان کے پاس اتنا یعنی قوت ہو تو پھر غصہ کر لیتے ہیں. اور یہ ہے کہ بیویاں جو ہیں وہ شوہروں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی, اور شوہر جو ہیں وہ بیویوں کی فرمائشیں پوری کر کر کے ان کے لیے یعنی حلال روزی کے دائرے کے اندر رہنا ممکن نہیں رہتا. تو یہ یعنی غصہ آنے کی کازز میں سے کچھ کازز یہ بھی ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی بندے کو غصہ آ سکتا ہے کسی بھی وقت. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے لیے دشمن کو ساتھ بھیجا ہے, اور اس کا کام یہ ہے کہ انسانوں کو وہ ری ایکشن لگاتا ہے. انسان جو ہے وہ رائٹلی سوچنا بھی چاہتا ہے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی بری بات ایسی پور کر دیتا ہے جس کی وجہ سے انسان کو لگتا ہے کہ یہ تو میرے خلاف ہے, یہ میرے لیے یعنی ہونا نہیں چاہیے تھا, یہ میری ذات کی نفی ہوئی. تو ذات جو ہے نا بندے کے لیے بہت بڑی ہو گئی. اور پھر اوپر سے جو ہماری ایجوکیشن ہے اس کے توسط سے جو کچھ سکھایا گیا, اور آپ کو سوشل میڈیا کے تو سیلف لو, سیلف اسٹیم, سیلف ایکچولائزیشن, سیلف باؤنڈریز. بچے جو ہیں وہ خاص طور پر آپ دیکھیں کہ بچوں کے لیے انہیں سکھایا گیا کہ دیکھیں یہ آپ کی سیلف ہے, اور جو آپ کر رہے ہو آپ رائٹ پر ہو, آپ کا یہ حق بنتا ہے, تو آپ اپنی باؤنڈریز ڈرا کریں. اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف سیلف ہے, خود ہم یعنی کہ ہماری ذات ہے, اور دوسری طرف خدا ہے. تو خود اور خدا کے درمیان ایک یعنی عجیب طریقے سے ایک مقابلے بازی شروع ہو گئی, نعوذ باللہ. دیکھیں سیلف کو جب آپ اتنا بڑا کر لو گے کہ آپ کو اپنی ذات سے باہر کچھ بھی نظر نہیں آئے گا, آپ کو اپنی خواہشات, اپنی ضروریات, اپنے معاملات ہی سب سے بڑی چیز نظر آتے ہیں, تو خدا کی یاد کب آئے گی؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف تو توجہ نہیں رہے گی. تو اصل ریزن یہ ہے کہ انسان کے لیے اپنی ذات بڑی ہو گئی. میں ضرور آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا. اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ ہم کس طرح سے رہیں. جسٹ امیجن جب غصہ آتا ہے نا تو انسان کو لگتا ہے کہ یعنی میں چھوٹا ہو گیا, تو مجھے غصہ کر کے اپنے آپ کو یعنی اپنے معیار پہ لانا ہے. اور کوئی انسان معافی کی طرف کیوں نہیں آتا کہ اگر معاف کر دیا تو لوگ جو ہیں تو وہ تو مجھے یعنی دوبارہ بھی اسی طرح سے میرے ساتھ معاملہ کریں گے. میں معراج کے واقعے کو یاد کرتی ہوں, اور پھر یہ کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو آسمانوں پر بلایا تو سیلف کے مقابلے میں مجھے فیل ہوتا ہے سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا بڑا مقام عطا کیا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک, دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی. آپ امیجن کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اے میرے محبوب, یا میں اپنے محبوب کو لے گیا, یا میں محمد کو لے گیا, یا رسول اللہ کو لے گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے بندے کو.
یہ ہے اصل بات جو انسان آج کا انسان بھول گیا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. ہمارا اصل سٹیٹس جو ہے بندگی کا ہے. اپنے آپ کو جو انسان خدا بنا بیٹھا ہے, اپنی مرضی کو اتنا بڑا بنا بیٹھا ہے کہ مرضی کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں ہوتی. تو اسلام تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ ایمان کا مزہ تو ملے گا ہی تب, اور اسی کو ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان, اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. من رضی باللہ ربا, جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا. تو پرابلم تو یہاں ہے نا کہ اللہ کی رضا پہ راضی ہونا نہیں مل رہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی. ڈیزائرز اتنی بڑی ہو گئی, اپنا آپ اپنی رائے اتنی بڑی ہو گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف موقع پہ توجہ نہیں جاتی. یعنی جب غصہ نہیں ہوتا ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں لوگ, نماز بھی پڑھ لیں گے, روزہ رکھ لیں گے, دعائیں کر لیں گے, ذکر کر لیں گے, تلاوت کر لیں گے, اچھے طریقے سے سب بیہیو کریں گے. غصے کے وقت کسی کو یاد ہی نہیں رہتا کہ میں کسی کا بندہ ہوں, میں کسی کی بندی ہوں. این اس موقع پر ابلیس کو موقع مل جاتا ہے نا کہ انسان جس وقت ہرٹ ہوتا ہے, اسے کوئی چیز ہٹ کرتی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے نا. لیکن جب کوئی چیز کسی کو ہٹ کرتی ہے تو اللہ کی پناہ مانگنے کی بجائے ایک انسان کے اندر آگ لگتی ہے تو پھر آگ تو لگے گی اور بڑھے گی, پھر اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. اسی لیے آپ اگر علاج دیکھیں نا غصے کا, تو رسول اللہ نے جتنے علاج بتائے اس کا تعلق پانی سے ہے, کیونکہ پانی آگ کو بجھاتا ہے. کہ آپ کو غصہ آیا پانی پی لیں, غصہ آیا وضو کر لیں, غصہ آیا جگہ بدل لیں, غصہ آیا آپ کھڑے ہیں بیٹھ جائیں, بیٹھے ہیں لیٹ جائیں, آپ اس مقام کو چھوڑ کے کسی اور جگہ چلے جائیں گے, تھوڑا سا فیز آؤٹ ہو جائیں گے تو سچویشن چینج ہو جائے گی, ذہن صحیح سوچنے کی پوزیشن میں آ جائے گا. تو اصل پرابلم یہ ہے کہ آج کے انسان نے اپنے آپ کو, اپنی مرضی کو اپنے لیے سب کچھ بنا لیا کہ میں نے جو کچھ پوچھنا ہے اپنی مرضی سے. اب جو سیلف باؤنڈری ہے نا, سیلف کریٹڈ باؤنڈری ہے نا, اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے میری حد میں رہو, اور بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں نے اپنی حد خود مقرر کرنی, اپنی باؤنڈری خود بنانی. تو پرابلم یہاں سے آتا ہے. دوسری بات یہ کہ جہاں تک سیلف اسٹیم کا تعلق ہے, نیچرلی عزت نفس بہت بڑی چیز ہے, لیکن شیطان عزت نفس کا چکر دے کے ہی تو انسان کو غصہ دلاتا ہے. تو بڑی تھن لیئر ہے عزت نفس میں اور انسان کے تکبر میں مبتلا ہونے میں, کہ ذرا سی بات پہ انسان جو ہے وہ کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے. تو یعنی آپ اگر دیکھیے تو یعنی ایک انسان کو سیلف اسٹیم اپنی اس کو کہاں پہ فیل ہوتی ہے کہ میں اس کو یعنی اس کو جو ہے بنیادی طور پر غذا کہاں سے ملتی ہے. سوشل میڈیا نے نا ہمیں ہماری سیلف اسٹیم, ہمارے جو طور طریقے ہیں لائف کے بہت اور جگہ پہنچا دیے. ہر کوئی اپنے آپ میں اتنا زیادہ آگے بڑھ چکا ہے کہ اسے اصل کہانی سمجھ نہیں آتی. ہم چھوٹے تھے تو ہم بہت یعنی گایا بھی کرتے تھے, سنتے بھی تھے اس کو, خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ. تو یہ جو سیلف ہے نا, انسان کا خود اپنا آپ ہے نا, تو اپنے آپ کو جو سیکرٹ ہے نا, اصل سیکرٹ کیا ہے, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اللہ سب سے بڑا ہے, خودی کا سر نہا. تو یہ جو سیلف کی جو اصل ٹریٹمنٹ ہے نا وہ لا الہ الا اللہ میں ہے. سبحان اللہ. اور اگر بندہ سرنڈر کرنا سیکھ لینا تو وہ غصے کو کنٹرول کر سکتا ہے. لیکن سیلف لو میں مبتلا شخص خودکشی کر سکتا ہے, وہ دوسرے کو قتل کر سکتا ہے. سیلف لو میں مبتلا شخص جو ہے وہ کسی کی عزت کا خیال نہیں رکھتا. بات کرتے ہوئے, بحث کرتے ہوئے, آپ اپنے اینکرز کو دیکھتے ہیں آپس میں جب بات کرنے لگتے ہیں تو کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں. آپ سیاستدانوں کو دیکھیے, تھوڑا چینج آ رہی ہے سوسائٹی میں, لیکن بہرحال بہت زیادہ ضرورت ہے, بہت زیادہ ضرورت ہے.